بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات خیرکم من تعلم العلم وعلمہ۔ پچھلے درس میں ہم نے مقاصد شریعت کی تعریف اس کے مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے کی تھی، کیونکہ یہ ایک آسان انداز ہے کہ کسی علم کی تعریف پہلے الگ الگ الفاظ کی جائے، بعد میں ان کو ملا کر بطور ایک علم کے اس کی تعریف کر دی جائے۔ ایک بات جو پہلے یہ ذکر نہیں ہوئی، صرف مزید وضاحت کے لیے ہے۔ ویسے تو مقاصد شریعت اور اصول فقہ کا آپس میں تعلق کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن ایک بات صرف مزید وضاحت کے لیے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دونوں کا ذکر علماء نے، اصولیوں نے الگ الگ کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کی لفظی دلالات، یعنی قرآن حدیث کی لفظی دلالات، قرآن حدیث کے الفاظ اپنے معنی پر کس طرح دلالت کرتے ہیں۔ یہ دلالات کی ایک مستقل بحث ہے۔ عام طور پر اصول فقہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے، یعنی عام طور پر عنوان یہ دیا جاتا ہے کہ یعنی عربی قواعد کے لحاظ سے، عربی الفاظ کے لحاظ سے قرآن حدیث کی نصوص کی دلالتیں، یہ عنوان ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں لغوی قواعد۔ لغوی قواعد کے اندر مثال کے طور پر عام اور خاص، مطلق مقید، اور مشکل، مجمل، مفسر، اور الفاظ کی اپنے معنی پر دلالتوں کی کیفیات شامل ہیں، جن کو ہم دلالت النص، اشارت النص، یا دلالت اقتضاء، دلالت اولا، مفہوم مخالف کا نام دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری یہ الفاظ کی دلالتیں، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ دونوں عربی زبان میں ہیں، تو ان میں عربی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو عربی الفاظ جو ہیں وہ کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر ان الفاظ کا جو مفہوم، جو مطلب، جو معنی ہیں، وہی قرآن حدیث سے لیے جائیں گے۔ تو ان کو جو ہے وہ قرآن حدیث کی دلالتیں کہتے ہیں، یا دلالتوں کی کیفیات کا نام دیا جاتا ہے، یا ان کو لغوی قواعد کہتے ہیں۔ ایک تو بحث یہ مستقل ہوتی ہے اصول فقہ میں، دوسری بحث جو ہے وہ مقاصد شریعہ کی ہے۔ یہ اصول فقہ کے اندر یہ دو قسم کی بحثیں ہوتی ہیں، ایک یعنی لفظی اور لغوی قواعد، لفظی دلالتیں یا لغوی قواعد، اور دوسری بات جو ہے اس میں شریعت کے مقاصد ہوتے ہیں، کہ شریعت کے مقاصد کے اندر لغوی معنی نہیں ہوتے یا الفاظ کی دلالتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس سے وہ معنی، وہ مطالب، وہ حکمتیں اور مصلحتیں مراد لی جاتی ہیں جو شارع نے حکم دیتے وقت ملحوظ رکھی ہے، یعنی یہ عمومی قواعد ہوتے ہیں۔ شریعت کے مقاصد کیا ہے، یعنی وہ مقاصد، وہ مصالح، وہ معنی، وہ مطالب
جو شارع نے شرعی احکام دیتے وقت ملحوظ رکھے ہیں یا ان کا باقاعدہ اس نے ارادہ کیا ہے، تو یہ مقاصد شریعہ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ دو قسم کی بات ہے۔ اصول فقہ کے اندر یہ علماء نے اس طرح مقاصد شریعت کی بات جو ہے وہ ضمناً کی ہے۔ یعنی ایک تو مصادر کی بات ہوتی ہے، شریعت کے مصادر مثلا کتاب و سنت، اجماع، قیاس، اس طرح قول صحابی، سد و ذرائع، مسائل مرسلہ اور شرع من قبلنا، عرف، یہ مصادر ہیں، یعنی کتاب و سنت اور کتاب و سنت سے ماخوذ مصادر۔ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ کتاب و سنت یہ جو دو بنیادی مصادر ہیں، ان کے الفاظ سے ہم نے کیسے مسائل مستنبط کرنے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں وہ اپنے معنی پر کیسے دلالت کرتے ہیں، یہ وضاحت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کچھ مثالیں دے کے اشارہ کر دیا ہے کہ کسی وقت آپ عام کی بات کرتے ہیں، کبھی خاص کی، کبھی مطلق کی، کبھی مقید کی، کبھی ظاہر، کبھی نص، کبھی خفی، مجمل، مفسر، عبارت النص، اشارت النص، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ لغوی قواعد میں آتی ہیں۔ اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ شریعت کے مقاصد کے بارے میں ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کہ ہم پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ عام طور پر جب بات جو ہے وہ فقہ کی ہوتی ہے، مسائل کو سمجھنے کی ہوتی ہے، تو فوری جو بات ذہن میں آتی ہے وہ فقہ اور اس کے اصول ہے۔ مقاصد شریعت، قواعد فقہیہ یہ ذہن میں نہیں آتے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل علم نے ان پر بحث نہیں کی، اہل علم نے ان پر ایسی بحث کی ہے جیسے شروع میں فقہ باقاعدہ کوئی مستقل موضوع نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس پر کتابیں لکھی جاتی تھی، بلکہ علماء حدیث کی شرح کرتے، تفسیر کرتے، اس کے ضمن میں فقہ کی باتیں بھی آ جاتی تھی۔ لیکن بعد میں ایسا جب علوم نے ترقی کی، باقاعدہ جو ہے وہ علوم کی تقسیم ہوگی کہ علماء نے الگ الگ جزیات کو الگ ایک علم کا نام دے دیا، اس وقت یہ چیزیں الگ الگ بطور علم کے مشہور ہوگی۔ جیسے مثلا پہلے پورے دین کو فقہ کہا جاتا تھا، بعد میں عقائد جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا، موضوع یہ عقائد کا بن گیا، یا علم کلام بعض لوگوں نے کہہ دیا، اور ایسے ہی ایک موضوع جو ہے وہ فقہ الاحکام کا بن گیا، یعنی جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور تیسرا اخلاقیات کا بن گیا۔ اس طرح یہ تقسیم ہوگی۔ تو جیسے قرآن حدیث اور اس کی جو مفہوم یا شرح تھی، اس کے ضمن میں پہلے فقہی ابحاث ذکر کر دی جاتی تھیں، بعد میں مستقل بن گئی، ایسے ہی پہلے اہل علم اصول فقہ کے اندر ہی مقاصد شریعت کا ذکر بھی کر دیتے تھے، ضمن ذکر ہو جاتا، اگرچہ زیادہ کوئی تفصیل نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ کوئی مقاصد شریعت جو ہے وہ نیا علم نہیں ہے، پرانا ہی، لیکن پہلے جو ہے وہ زیادہ اہتمام نہیں تھا، بعد میں اہل علم نے اس کا اہتمام زیادہ کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ اصول فقہ کی کتابوں میں اہل علم صرف لغوی قواعد ہی بیان کرتے ہیں، شریعت کے مقاصد کی طرف توجہ بہت کم ہے، نہ دینے کے برابر ہے۔ اس لیے اس پر انہوں نے جو ہے وہ مستقل کتابیں لکھی، ایسا ایسا مستقل جو ہے وہ ایک علم بن گیا، اور اس کا مستقل ایک علم کے طور پر نام رکھ دیا گیا کہ علم مقاصد شریعت، اس یعنی نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ تو یہ بات پہلے ذکر ہوئی ہے کہ یعنی ان کا آپس میں اصول فقہ کا اور مقاصد شریعت کا تعلق کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ مقاصد شریعت یہ اصول فقہ کا ایک جز ہے، یعنی اسی سے نکلا ہے، کیونکہ علماء نے اصول فقہ کے اندر بطور جز یہ ایک بات کی ہے، مستقل علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، مستقل علم ہے یہ، اس کی کچھ ابحاث تو آ گئی اصول فقہ میں جن کو ذرا نمایاں کر کے بیان کر دیا گیا، جیسے مثلا قیاس کی بات ہے، اس طرح سد و ذرائع اور مسائل مرسلہ کی بات، یہ اصول فقہ میں ہوتی ہے، اور یہ بنیادی ماخذ ہیں مقاصد شریعت کے۔ مقاصد شریعت کے یہ بنیادی یہ مقاصد ہیں، انہی سے ہی ہم یہ مقاصد جو ہے وہ زیادہ تر حاصل کرتے ہیں۔ ویسے تو کتاب و سنت ہے اصل بنیاد، لیکن اس کے بعد پھر قیاس کی بات اور سد و ذرائع اور مسائل مرسلہ، اس سے جو ہے وہ یہ مقاصد شریعت اخذ کیے جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک جزوی طور پر یعنی مقاصد شریعت کا ذکر اصول فقہ میں ہوتا رہا،
لیکن کچھ اس کی ایسی باتیں تھیں کہ جن کا اصول فقہ میں ذکر نہیں کیا گیا، یعنی ان کو ذرا نمایاں نہیں کیا گیا۔ بعد میں علماء نے ان کو نمایاں کر دیا اور ان کا خاص اہتمام کر دیا۔ یہ ایسے تھا کہ جیسے یہ پہلے کچھ نظر انداز ہو رہی تھی۔ مثال کے طور پر اصول فقہ جب پڑھے جاتے ہیں نا، شروع کی جو بحث ہوتی ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، تو جب کتاب کا اختتام ہوتا ہے اس وقت کچھ مقاصد کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اس وقت پڑھنے والے بھی پڑھانے والے بھی تھکے ہوتے ہیں، زیادہ توجہ نہیں ہوتی، اس طرح وہ نظر انداز ہوتے رہے۔ لیکن بعد میں علماء نے سمجھا کہ ان کو ذرا نمایاں کیا جائے، ان کو مستقل حیثیت دی جائے۔ اس لیے جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایک مستقل علم ہے، اگرچہ اصول فقہ میں یہ ضمنی طور پر بیان ہوتا رہا، اصول فقہ میں ضمنی طور پر اگر بیان ہو گیا ہے تو اس کی مستقل حیثیت متاثر نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلا اصول فقہ کے اندر علم لغہ بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ جو لغوی قواعد ہیں یہ کیا ہے؟ یہ علم لغہ ہے نا۔ اب علم لغہ یہ ضمنی طور پر، جزوی طور پر اصول فقہ میں استعمال ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ علم لغہ جو ہے مستقل علم نہیں ہے۔ یہ مستقل علم بھی ہے لیکن ضمنی طور پر یہ اصول فقہ میں استعمال ہو گیا۔ اسی طرح مقاصد شریعت، یہ اس کو مستقل علم بھی کہہ لیں کہ مستقل علم بھی ہے اور ضمنی طور پر یہ اصول فقہ میں بھی یہ استعمال ہو چکا ہے۔ اس کی مباحث اصولیوں نے اصول فقہ میں بھی ذکر کر دی۔ بہرحال یہ ایک تمہیدی چیز تھی ذرا مزید وضاحت کے لیے۔ اب اس کے بعد آخر میں ہم نے مقاصد شریعت کی تعریف کی تھی۔ مقاصد شریعت کی ہم نے تعریف یہ کی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے؟ المعانی والحکم التی ارادہ اللہ فی التشریعات عموماً و خصوصاً لتحقیق عبودیتہ و اصلاح العبادی یعنی اصلاح العبادی فی المعاشی والمعادی، یہ تعریف کی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تعریف تو مقاصد شریعت کی ہے، تو علم مقاصد جو ہیں ان کی تعریف کیا ہوگی؟ مثلا علم مقاصد کی تعریف کیا ہوگی؟ یہ تو آپ نے مقاصد کی تعریف کر دی، یعنی مقاصد شریعت کی تعریف کر دی ہے، لیکن بطور علم اس کی تعریف ہی نہیں آئی۔ تو بطور علم اس کی تعریف کرنے کے لیے علماء نے صرف شروع میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا۔ وہ کیا؟ کہ آپ شروع میں علم لگا لیں بس۔ کیا کہیں گے کہ مقاصد شریعت سے کیا مراد ہے؟ هو العلم بالمعانی والحکم، باقی تعریف اسی طرح رہے گی، اور آخر میں صرف یہ کہہ دیں تحصیلاً و تفریعاً، تحصیلاً و تفریعاً، یہ آخر میں یہ دو الفاظ جو ان کا اضافہ کر دیں اس تعریف کے آخر میں۔ تحصیلاً اور تفریعاً کا معنی کیا بنے گا؟ کہ اس علم کے اندر ایک تو معنی پر بات ہوتی ہے اور شریعت کی حکمتوں، شریعت کے اسرار پر بات ہوتی ہے، یعنی شریعت کے جو اصل مقاصد ہیں، جو شریعت کی مسلطیں ہیں ان پر بات ہوتی ہے، ان کو معلوم کیا جاتا ہے۔ تو باقی وضاحت تو کیونکہ تعریف کی ہو چکی ہے، صرف اب دو الفاظ آخر میں جو تحصیلاً و تفریعاً یہ اضافہ کیا ہے۔ یہ اضافہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ اس کی تعریف بطور ایک علم کی ہو جائے، علم مقاصد شریعت۔ تحصیلاً سے مراد یہ ہے کہ مقاصد شریعت کے بارے میں جو بنیادی نظریات ہیں ان کا ذکر ہو جائے، یعنی ان کے بارے میں ایک فکری جو ابحاث ہیں ان کا بیان ہو جائے۔ فکری کیا ہوں گی شروع میں؟ یہ تمہیدی کہہ لیں آپ، تمہیدی جو ابحاث ہیں بطور مقدمہ کے، ان کو بھی جاننا ضروری ہے۔ وہ کیا ہوتی ہیں کہ شروع میں آپ مقاصد شریعت کی مثلا تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی تعریف کے بعد اس کا موضوع متعین کرنا، اس موضوع کے بارے میں آگے اس کی ابحاث کا ذکر، پھر اس کے بعد کہ یہ جو علم ہے یہ کہاں سے لیا گیا، جس کو استمداد کہتے ہیں، استمداد کہ کہاں سے اس علم کو حاصل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس علم کے فوائد کیا ہے، پھر اس علم کی تاریخ کیا ہے، اس علم کے بارے میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری ابحاث کیا ہیں؟ یہ نظری ہیں، یہ فکری ابحاث ہیں، یہ تمہیدی ہیں، بطور مقدمہ کے ہیں۔ کس کے؟ مقاصد شریعت کے۔ یعنی مقاصد شریعت کو معلوم کرنے سے پہلے
بطور تمہید، بطور مقدمہ یہ باتیں ذکر کی جاتی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ یہ تاصیلاً ہے، یعنی معنی اور حکمتوں کو جاننا، وہ جن کا شارع نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے احکام دیتے وقت اپنی عبادت کی تحقیق کے لیے اور بندوں کی مصالحے کے لیے، دنیا آخرت دونوں کی مصالحے کے لیے، اور اس میں بنیادی طور پر یعنی ایسی ابحاث جو بطور مقدمہ ہیں وہ ذکر کی جاتی ہے، اور بعد میں تفریعاً سے کیا مراد ہے، وہ ساری یعنی باتیں ہیں جن کا تعلق شریعت کے مقاصد سے ہے، شریعت کی حکمتوں سے ہے، شریعت کے اسرار و رموز سے ہے، یعنی اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھو اس جگہ شریعت نے اس مقصد کو سامنے رکھا ہے، فلاں جگہ اس مقصد کو سامنے رکھا ہے، اس کی تفصیلی جو ہے مثالوں سے وضاحت کی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تفریعاً، یعنی تفریعاً کا معنی یہ بڑھے گا کہ بعد میں عملی طور پر کچھ مثالیں دے کے وضاحت کی جاتی ہے۔ باقی تاصیلاً سے مراد ہے کہ شروع میں کچھ نظری باتیں کی جاتی ہیں جو بطور مقدمہ مقاصد سے پہلے بیان کرنی ضروری ہے، کیونکہ کوئی شخص شریعت کے معنی اور مقاصد کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کے ذہن میں یہ بطور ایک مقدمہ یا نظری بحث موجود نہ ہوگی، اس وقت تک صحیح طرح وہ مقاصد شریعت کو سمجھنے سے قاصر رہے گا، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ تقریباً ہر فن کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی فن پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کا موضوع متعین کیا جاتا ہے، پھر یہ کہ یہ علم کہاں سے لیا گیا ہے، پھر اس میں کون کون سی باتیں آئیں گی، پھر اس علم کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، پھر اس کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کیسے کیسے اس پر مراحل آئے، ادوار آئے، اور اس موضوع پر یا اس علم پر کون سی کتابیں لکھی گئیں، یہ باتیں تقریباً ہر فن میں ہوتی ہیں۔ اس لیے مقاصد شریعت کو سمجھنے سے پہلے ان باتوں کا علم یہ بھی ضروری ہے۔ دوبارہ اس کے متعلق ہم نے علم یہ جو مقاصد شریعت ہیں یا علم شریعت دونوں کی تعریف آ گئی۔ اگر آپ صرف مقاصد کی تعریف کریں گے تو جیسے ہم نے پہلے کر دی ہے وہی ہے، یعنی اس سے مراد معنی اور حکم ہیں۔ اگر آپ علم مقاصد کی تعریف کریں گے تو پھر شروع میں لفظ علم کا صرف اضافہ کر دیں گے اور آخر میں تاصیلاً و تفریعاً، بس یہ دو لفظ آخر میں لگا دیں گے۔ اس سے علم مقاصد جو بطور ایک علم ایک فن مشہور ہے، اس کی یہ مکمل تعریف ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک بات اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، یعنی مقاصد شریعت کا موضوع کیا ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی علم یا فن پڑھا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی موضوع متعین کیا جاتا ہے، تو اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع جو ہے وہ اصل شریعت شرعی احکام ہی ہیں، مثل کتاب و سنت اور سلف کا فہم، یعنی کتاب و سنت سے سلف نے جو احکام سمجھے ہیں وہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ یہ ہے مقاصد شریعت کا موضوع۔ مقاصد شریعت کا موضوع کیا کہ وہ چیز جو کتاب و سنت میں ہے یا سلف نے جو سمجھی ہے، کس اعتبار سے کہ شارع نے احکام دیتے وقت کون سے مقاصد سامنے رکھے، بس یہ اس کا موضوع ہوتا ہے۔ اس میں کتاب و سنت اصل اس کا موضوع رہتا ہے یا سلف کا فہم، کس اعتبار سے کہ شارع نے شرعی احکام کو دیتے وقت کون سے مقاصد کا لحاظ رکھا ہے، کون سے مقاصد شارع کی مراد تھے، کیونکہ مقاصد کا اصطلاحی جو مشہور معنی ہے وہ کیا ہے، مراد، عربی میں کہتے ہیں مرادات، ہم اپنی زبان میں اس سے یعنی اس کی مراد ہی کہہ سکتے ہیں، مقصد کہہ سکتے ہیں کہ شارع نے جب احکام دیے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں ان احکام کے پیچھے کون سے مقاصد تھے، اللہ کی ان مقاصد کو ان احکام کو دیتے وقت کیا مراد تھی، کیا اس کے پیچھے حکمت تھی، کیا جو ہے وہ اس کے پیچھے راز تھا جس کی وجہ سے یہ احکام دیے گئے ہیں۔ اس کو جو ہے مقاصد کہا جاتا ہے عام طور پر، یعنی اصطلاحی صرف مقاصد کا معنی۔ جب ہم مقاصد شریعت کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ بطور ایک علم کے تعریف ہے جو ہم نے یہ کی ہے کہ ہوا علم المعانی والحکم التی ارادہ اللہ فی التشریعات عموماً و خصوصاً لتحقیق عبودیتہ
و اصلاح العبادی فی المعادی والمعاش۔ پہلے اس کے کہ ہم یہ ذکر کریں کہ یہ علم کہاں سے حاصل کیا گیا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ ویسے تو پہلے بھی کر دی ہے، لیکن اس دن بھی ایک سوال بھی ہوا تھا اس کے بارے میں۔ وہ یہ تھا کہ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں لتحقیق عبادتی یا عبودیتی، لتحقیق عبودیتی، اللہ نے یہ جو احکام سارے دیے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبودیت، اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اس کا یہ بہت بڑا ایک مقصد ہے۔ اس میں اصل اشارہ اس طرف ہے کہ ویسے تو شریعت نے احکام کے مقاصد بیان کیے ہیں، یعنی قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے لیے آپ تھوڑا سا اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو بے شمار مثالیں مل جائیں گی کہ باقاعدہ جو ہے وہ قرآن یا حدیث لفظ تعلیل ذکر کرتے ہیں، باقاعدہ علت بیان کرتے ہیں کہ اس کام کی یہ علت ہے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے۔ جیسے مثلا قرآن کہتا ہے رسولاً ومبشرین ومنذرین لئلا یکون علی الناس حجۃ بعد الرسل، اللہ نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے، کس لیے؟ بعد میں مقصد بیان کر دیا۔ کس مقصد کے لیے بھیجے؟ تاکہ بعد میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یہ اس کی وجہ بیان کر دی نا، شارع نے خود اس کی وجہ بیان کر دی۔ جیسے اس کی مثال پہلے بھی ہم نے دی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، شارع نے یہاں قصاص کا حکم ذکر کیا اور ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ قصاص کا جو حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں ہم جو ہے بعد میں الگ ذکر کریں گے۔ اس طرح حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعل الاستئذان لاجل البصر، یہ جو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ گھر میں نظر نہ پڑ جائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نظر پہلے ڈال لے بعد میں اجازت لے تو مقصد تو فوت ہو گیا۔ اس لیے یہاں اجازت لینے کا جو حکم ہے اس کا مقصد ذکر کر دیا ہے تاکہ گھر میں نظر نہ پڑ جائے۔ تو اس طرح حدیث میں اس کا بیان ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لولا قوم کا حدیث عہد بالکفر لا حضمت الکعبۃ وبنیت علی قواعد ابراہیم، کہ اگر آپ کی قوم جو ہے اس کے نئے نئے مسلمان ہونے کا مجھے ڈر نہ ہوتا کہ ان کا جو ہے وہ زمانہ کفر سے بالکل ابھی قریب ہے، تو میں کیا کرتا؟ کعبہ کو گرا کر ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کر دیتا۔ اب آپ کا ارادہ چاہت تو تھی کہ میں بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر قائم کر دوں، لیکن آپ نے کس لیے نہیں کیا؟ باقاعدہ اس کی ایک تعلیل کر دی ہے، اس کی علت بیان کر دی نا، اس کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ کیا کہ حضرت عائشہ کو آپ نے خطاب فرمایا کہ آپ کی قوم کیونکہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر میں اب کعبہ کو گرا کر نئی بنیادوں پر کھڑا کر دوں گا تو یہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، خطرہ ہے کہ کہیں دوبارہ جو ہے وہ اسلام سے پھر نہ جائیں، وہ کہیں کہ یہ عجیب نبی ہے کہ کعبہ کو گرا کر یہ پہلی جو بنیادیں ہیں ان پر دوبارہ اٹھا رہا ہے، مطلب یہ جن بنیادوں پر قائم تھا ان بنیادوں پر یہ باقی کیوں نہیں رکھ رہا، یہ لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کہیں کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں، اس لیے آپ نے اس کی جو ہے وہ تعمیر نہیں کی، اس کو گرایا نہیں، اسی طرح باقی رہا، حالانکہ آپ کی خواہش تھی۔ تو یہاں آپ نے علت بیان کر دی، مقصد بیان کر دیا، ویسے آپ کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع کے جو احکام ہیں ان کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد جو سمجھ لیں کہ ایک عمومی مقصد بھی ہے، وہ کیا ہے؟ فتنے کا ڈر۔ جس جگہ کسی کام کے کرنے سے فتنے کا ڈر ہو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ دیکھنے میں کام اچھا ہی نظر آتا ہے، یعنی یہ ایک سمجھ لیں کہ مقصد ہے، یہ ایک اصول بن گیا۔ اس وجہ سے آپ نے کعبے کو نہیں گرایا فتنے کے ڈر سے۔ جیسے آپ نے منافقین کو قتل نہیں کیا، حالانکہ منافقین جو تھے ان کا شر معروف تھا، جس طرح وہ شر پھیلا رہے تھے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ میں اس لیے ان کو قتل نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں،
لوگوں کو جو ہے وہ موقع ملے گا پروپیگنڈا کرنے کا، لوگوں کو یعنی وہ اسلام سے متنفر کریں گے، دور بھگائیں گے، اور جو وہ لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی رکاوٹ بن جائے گا۔ اس لیے آپ نے ایسا نہیں کیا، حتیٰ کہ بعد میں جب آپ کو قوت ہی مل گئی اس وقت بھی آپ نے منافقین کو قتل نہیں کیا، اس لیے کیونکہ ظاہری طور پر وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اگرچہ ان کے اندر شر موجود تھا، لیکن ان کے قتل سے جو شر پھیلنا تھا وہ اس سے بڑا تھا۔ اس لیے آپ نے بڑے شر سے بچتے ہوئے چھوٹے شر کو برداشت کیا ہے، ان کو قتل نہیں کیا۔ اور اس لیے بھی قتل نہیں کیا کہ آئندہ کہیں حکمران ایسا نہ کرے کہ کسی کے بارے میں کہہ لے کہ یہ منافق ہے، اس کو قتل کر دے۔ اب یہ فیصلہ جو ہے کون کرے گا کہ کوئی آدمی حقیقت میں دل سے مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی حاکم جو ہے کسی آدمی کو قتل کرنا چاہے گا تو وہ کہے گا کہ یہ حقیقت میں منافق ہے، مسلمان نہیں، لہٰذا میں ایسے قتل کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے حالات آپ کے موافق بھی ہو گئے پھر بھی قتل نہیں کیا۔ مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقاصد کو صبر رکھ کے کچھ احکام دیے ہیں، کچھ سے آپ نے منع بھی کیا ہے۔ تو اس کی مثالیں جو ہے وہ کئی دی جا سکتی ہیں۔ جیسے ایک وضاحت کے لیے ایک اور مثال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا کہ بلی کا جو جھوٹ ہے یہ کیا ہے؟ نجس نہیں، بلی پاک ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے کہ بلی جو ہے وہ گندگی کھاتی ہے، چوہے بھی کھا لیتی ہے، کئی دفعہ اس کے منہ پہ گندگی لگی نظر بھی آتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ کیوں؟ حالانکہ اس کی نجاست یہ بھی ایک شر ہے، اس کو آپ نے برداشت کر لیا ہے۔ بعد میں اس کی علت بیان کر دی۔ علت کیا بیان کی؟ انہا علیکم من الطوافین او الطوافات، کیونکہ یہ تمہارے اوپر چلتی پھرتی گھروں میں گھومتی رہتی ہے، اگر اس کا جھوٹ نجس قرار دے دیا جائے تو لوگ حرج میں پڑ جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے، کیونکہ کبھی جو ہے منہ کپڑوں کو لگائے گی، کبھی برتنوں کو لگائے گی، ادھر ادھر پھرتی رہتی ہے، چیزوں میں منہ ڈالے گی تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو یہاں مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو آسانی دینا، لوگوں کو آسانی دینے کی خاطر آپ نے اس کی جو نجاست تھی، اس کے اثرات تھے، ان کو برداشت کر لیا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بلی کا منہ ہر وقت پاک صاف رہتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں ہے۔ تو اس سے ایسا ثابت یہ ہوا کہ قرآن کے اندر بھی احکام کی باقاعدہ تعلیل کی گئی ہے، اس طرح حدیث کے اندر بھی تعلیل موجود ہے۔ یہ بات اس لیے کی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان میں سے اشاعرہ خاص کر مشہور ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ احکام کی تعلیل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ احکام کی تعلیل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں تنقیص لازم آئے گی، اللہ رب العزت کی ذات کے اندر یہ نقص لازم آئے گا۔ اللہ جو ہے وہ احکام کی تعلیل کا محتاج ہے، مقاصد اور حکمتوں کو بیان کرنے کا محتاج ہے، اس لیے یہ نقص ہے، اس لیے ہم نے تعلیل نہیں کرنی۔ جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیل کرنی ہے، وہ فل تعلیلیں کرتے ہیں کیونکہ عقل پرست ہیں، لیکن وہ تعلیلیں جو ہیں وہ اشاعرہ جو تعلیل کہتے ہیں تعلیل نہیں کرنی، یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں ہمیں احکام کی تعلیلیں ملتی ہیں، اور جو معتزلہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ تعلیل کرنی تو ہے، لیکن ہم نے تعلیل وہ کرنی ہے جس میں مقاصد لوگوں کے ہوں، ایسا کوئی مقصد جو اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف راجع ہو، اس کی ہم تعلیل نہیں کریں گے۔ بندوں کے مقاصد کیا ہے؟ جس کو کہتے ہیں جلب المنافع و دفع المضرہ، کہ لوگوں کو جو ہے فائدے پہنچائے جائیں اور ان سے نقصان دور کیا جائے، یعنی تعلیل ایسی کی جائے، ایسا مقصد بیان کیا جائے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہ معتزلہ کا ذہن ہے، لیکن ایسا کوئی فائدہ جو اللہ کی طرف راجع ہو اس کے ساتھ کسی حکم کی تعلیل نہ کی جائے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اس کے بارے میں موقف کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ احکام کی تعلیل ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن میں بھی موجود ہے اس کی مثالیں اور حدیث میں موجود ہے، اس لیے ہم تعلیل کریں گے۔ اور تعلیل دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک تعلیل وہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں فوائد جو ہیں وہ مکلفین کی طرف ہو، یعنی مطلب یہ لوگوں کے فوائد ہوں، اور وہ بھی تعلیل ہو سکتی ہے جس میں فائدہ اللہ کی ذات کی طرف جاتا ہے۔ اصل میں معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں، لہٰذا ایسا کوئی مقصد نہیں بیان کرنا چاہیے جس کا فائدہ اللہ کی طرف راجع ہو۔ بندوں کے بس فوائد
جو ہے ان کے ساتھ ہی احکام کی تعلیل کرنی چاہیے، لیکن اللہ کی طرف جو فائدہ راجع ہے وہ کیا ہوگا؟ مثلا اصل آخری جو بات اس باس میں ہے وہ آخری نقطہ یہی تھا کہ یہ جو ہم نے تعریف کے اندر ذکر کیا نا لتحقیقی عبودیتی، کہ اللہ نے یہ جو احکام دیے ہیں کس لیے دیے ہیں؟ کہ اپنی بندگی جو ہے اس کو ثابت کیا جائے، لوگوں سے اپنی بندگی کروانے کے لیے یہ احکام دیے ہیں۔ تو یہ فائدہ کس کی طرف راجع ہے؟ یہ فائدہ جو ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہے۔ کچھ فائد وہ ہیں کہ ہم احکام کے مقاصد بیان کریں کہ اس میں دنیا کا یا لوگوں کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ جیسے مثلا ہم نے ادھر مثال دی تھی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ فائدہ نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ فائدہ جو لوگوں کی طرف راجع ہے نا کہ لوگ برائی بے حیائی سے بچ جائیں گے۔ ایسے قرآن کہتا ہے کہ شراب اور جوے کو کیوں حرام کیا؟ لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ یہ جوا اور شراب اس لیے حرام ہے کہ یہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک مقصد بیان کیا گیا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی اور بھی مقاصد ہیں کہ اللہ کے ذکر سے یہ چیزیں روکتی ہیں، نماز سے روکتی ہیں، عداوت اور بغض آپ سے پیدا کرتی ہیں۔ یہ سارے فوائد ہیں، یہ مصلحتیں وہ ہیں جو لوگوں کی طرف راجع ہیں۔ اور اس حکم کو مثلا شراب کی حرمت، جوے کی حرمت، اگر ہم اللہ کا حکم سمجھ پر اس پر عمل کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے حکم کو ہم نے بجا لانا ہے، ہمیں اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، تو یہ فائدہ کس کی طرف راجع ہے؟ یہ اللہ کی طرف ہے۔ اللہ کی عبودیت کا اس بات، یہ فائدہ اللہ کی طرف راجع ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن حدیث میں کیونکہ احکام کی تعلیلیں موجود ہیں، اس لیے آپ بھی احکام کے مقاصد تلاش کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، اس میں کوشش مند کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت کسی حکم کے اندر، خاص کر عقائد اور عبادات کی وہ جو بنیادی باتیں ہیں نا، ان میں ہمیں بعض دفعہ مقاصد نہیں معلوم ہوتے، پتہ نہیں چلتا کیا مقصد۔ جس طرح کہ اس دن بات ہو رہی تھی من نمازوں کی تعداد ہے یا نمازوں کے اوقات ہیں یا اس طرح کے اور مسائل ہیں، ان میں بعض دفعہ کوئی حکمت نہیں بھی معلوم ہوتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کا انکار کر دیں، کیونکہ جن نواز کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے یا عبادات سے ہوتا ہے، عام طور پر ان میں مقاصد بیان نہیں ہوتے، لیکن جن کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے، عادات سے ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر نظام سے ہوتا ہے، سیاست سے ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات سے ہوتا ہے، یا جنگ کے معاملات ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ایسے تمام معاملات جن میں فہم و فراست کی ضرورت ہوتی ہے، تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں آپ شریعت کے احکام کی تعلیل کر سکتے ہیں، یعنی ان میں مقاصد کی تلاش، مقاصد کا بیان وہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی مسلمان جو ہے وہ اصل دیکھتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی حکم کے پیچھے کوئی حکمت نہیں معلوم ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ ٹھہر جائے، توقع کر لے کہ جب تک مجھے حکمت نہیں ملے گی یا معلوم نہیں ہوگی، اس وقت تک میں نے شرعی حکم پر عمل نہیں کرنا۔ یا کسی کام سے روک دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جس کام سے روکا گیا ہے پہلے اس کی حکمت تلاش کرے، اگر حکمت نہیں ملتی تو پھر اس کے بعد وہ ویسے اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں۔ اگر کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے رکنے کا حکم ہے، اس کو کوئی اس کا مقصد، کوئی حکمت معلوم ہو جاتی ہے تو فابہا، اگر نہیں ہوتی تو بطور مسلمان اس نے اس کو اللہ کی عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک عام مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ اگرچہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو بات عقل میں نہیں آتی اس کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ عقائد کی ایسی کچھ جو ہے وہ صورتیں ہیں کہ ان پر بھی عقلی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ عقائد کا تعلق جو ہے وہ غیبی چیزوں سے ہوتا ہے۔ جیسے مثلا جن امور کا تعلق آخرت سے ہے، اب وہ باتیں ہمیں اپنی عقل سے تو معلوم نہیں کی جا سکتی، کہ ہم ان میں حکمتیں دیکھتے رہیں کہ جو قبر میں ہوگا یا حشر میں ہوگا یا جنت میں یا دوزخ میں ہوگا، اس کی ہم کوئی حکمتیں یا مصلحتیں تلاش کرتے پھریں۔ کوئی بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئے تو پھر بھی اس کو ہم تبدی حکم سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ اس وجہ سے علماء نے تقسیم اس طرح کی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ احکام ہوتے ہیں تابدی اور کچھ ہوتے ہیں معلل۔
تعبدی سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے کہ جن کو صرف ہم بطور عبادت کرتے ہیں ان کی حکمتوں کی طرف نہیں دیکھتے، اور معلل سے مراد وہ ہیں کہ جن کی تعلیل ہو سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں، یا شریعت کے اندر قرآن حدیث میں ان کی تعلیلیں موجود ہوتی ہیں، تو ان کو معلل کہہ دیتے ہیں۔ یعنی ان کی کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی مقصد جو ہے وہ عقل میں آ جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ حکم معلل ہے۔ جس کا نہیں آتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ حکم تعبدی ہے، کہ بطور عبادت ہم سمجھتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، خواہ اس کا کوئی مقصد یا حکم ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ جو بات اب ہم نے شروع کرنی ہے اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں استمداد۔ یہ جو مقاصد شریعت ہیں یہ کہاں سے لیے گئے ہیں، یعنی کن مصادر سے حاصل کیے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقاصد شریعت معلوم کہاں سے ہوتے ہیں؟ شرعی دلائل سے۔ مقاصد شریعت معلوم کرنے کے لیے ہمیں کون سے مصادر کی ضرورت ہے؟ ایک ہے شرعی دلائل۔ شرعی دلائل مراد ہیں سے، شرعی دلائل میں کون سی چیزیں آئیں گی؟ مثلا قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اجماع ہے، قیاس ہے، باقی دیگر مصادر بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ ایک ہے شرعی نصوص۔ شرعی نصوص جو ہوتی ہیں وہ کتاب و سنت کی ہوتی ہیں۔ ایک ہے شرعی دلائل۔ شرعی دلائل کا دائرہ ذرا وسیع ہے۔ شرعی دلائل میں ہم اجماع کو بھی ذکر کر دیتے ہیں، قیاس کو بھی، قول صحابی کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سد و ذرائع، مسائل مرسلہ، قیاس، ان سب کو ہم ادلہ کہہ لیتے ہیں۔ تو شریعت کے مقاصد جو ہیں ان کے مصادر کیا ہیں؟ یہ شرعی دلائل، ان سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو دوسرا مصدر جو ہے ان کا وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے سے بھی یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ مقاصد کا تعلق صرف فقہ سے، معاملات سے نہیں، عقائد سے بھی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں شریعت کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے عقائد کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے نا کہ شریعت کے احکام کی تعلیل ہونی چاہیے یا کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس بات کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے سے تعلق ہے کہ شرعی احکام کی آپ تعلیل کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کے بارے میں باقاعدہ دو موقف بن گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام کی تعلیل کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، بالکل شریعت کے احکام کی تعلیل کریں گے تو یہ اللہ کی ذات کی تنقیص ہوگی، اس لیے ہم نے جیسے احکام کتاب و سنت میں پڑھے ہیں ویسے ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کی کوئی تعلیل ہم نے خود نہیں کرنی۔ لیکن جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ تعلیل ہو سکتی ہے۔ یہ تو خیر انہوں نے کوئی تقسیم کر دی کہ کن شرعی احکام میں تعلیل ہو سکتی ہے، کن میں نہیں ہو سکتی۔ جیسے عقائد میں کہتے نہیں ہو سکتی، اس طرح بنیادی عبادات میں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، باقی جو معاملات ہیں دیگر امور سارے ان میں ہو سکتی ہے۔ لیکن پر ان کے ذریعے شریعت کے احکام کی تعلیل ہو سکتی ہے۔ تعلیل کرنے سے اللہ کی ذات کے اندر نقص پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے نا کسی کام کو کرتا ہے یا کسی کا حکم دیتا ہے اور باقاعدہ اس کے مقاصد بھی بیان کر دیتا ہے، یہ بہتر ہے یا کہ کوئی آدمی کوئی بات کرے، کوئی کام کرے، اس کا کوئی مقصد بیان نہ کرے؟ ان میں دونوں میں سے کون بہتر ہوگا؟ مقصد بیان کرنے والا بہتر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت، ابن قیم جیسے کہتے ہیں اللہ رب العزت بڑا حکیم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی بات، اللہ کا کوئی فعل وہ حکمت سے، مصلحت سے، کسی معنی مقصد خالی ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی ہر بات، اللہ کے اپنے افعال کے اندر بھی بہت سے مقاصد ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ جو مقاصد کے تحت کوئی حکم دیتا ہے، بات کرتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کی نسبت جو کوئی ایسی بات کر دے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جیسے ایک اس دن ہم نے مثال دی تھی نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سانپ کو دیکھتا ہے، باقاعدہ ارادے سے اس کی شر سے بچنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے باقاعدہ ارادہ کر کے کوئی چیز اس کو مارتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ بہتر ہے جو اس نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے نا، قصد کیا ہے کہ میں نے اس کی شر سے لوگوں کو بچانا ہے، خود بچنا ہے۔ ایک آدمی اتفاق سے پتھر پھینکتا ہے، سانپ پر لگ جاتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو عمل تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سانپ مر گیا، شر سے بچ گیا۔ لیکن دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ پہلا بہتر ہے۔ اس نے باقاعدہ ارادے سے، نیت سے یہ کام کیا ہے لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے، دوسرے کا عمل اتفاقی ہو گیا، اگرچہ نتیجہ وہی نکلا ہے کہ لوگ شر سے بچ گئے۔
اس لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے پیچھے حکمتیں، مقاصد ضرور ہیں، خواہ ہمیں وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں۔ تو یہ بات جو تھی وہ اس ضمن میں کی ہے کہ شریعت کے جو احکام ہیں ان کی تعلیل ہو سکتی ہے، اور کوئی آدمی جو ہے اگر شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر اور بڑھ جاتا ہے، اسے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت خود بھی کمال رکھتا ہے اور اس کی شریعت جو ہے اس کے اندر بھی کمال پایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے لیے کمال مطلق ہے اور اس کی شریعت بھی کامل ہے، شریعت کے اندر بھی کمال پایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کی ذات پر اس کا ایمان بڑھے گا ویسے شریعت کے احکام پر بھی ایمان بڑھ جائے گا، کیونکہ جب کوئی شخص شریعت کے احکام ویسے پڑھے گا ایمان تو لے آئے گا، ایمان بالغیب ہے اس کا، لیکن اگر اس کے مقاصد سامنے آ جائیں گے تو ایمان کے اندر اضافہ ہو جائے گا، انسان جو ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی احکام ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں ہیں۔ ایسے ہی شریعت کے جو مقاصد ہیں ان کو معلوم کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے جب شریعت کے مقاصد معلوم کر لیتا ہے، صحیح طرح ان کا فہم حاصل کر لیتا ہے، تو ایسے لوگ جو شریعت کے مقاصد اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں، یعنی من گھڑت مقاصد بیان کرتے ہیں، یہ شخص جو ہے ان کا رد کر سکتا ہے۔ ایک تو خود مقاصد بیان کر کے ان کے مطابق یہ خود اپنی رائے قائم کر سکتا ہے، قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے، مقاصد کو سمجھ رکھ کے اچھے طریقے سے لوگوں کو یہ دین سمجھا سکتا ہے۔ مقاصد جاننے والا کسی کو خود بھی صحیح طریقے سے شرعی احکام کو سمجھ سکتا ہے، دوسروں کو بھی علی وجہ بصیرت سمجھا سکتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ وہ لوگ جو خود ساختہ من گھڑت شریعت کے مقاصد بیان کرتے ہیں ان کا یہ رد بھی کر سکتا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کو اہل الاہواء کہتے ہیں، خواہشات کے پجاری، جو شریعت کے مقاصد اپنے جو ہے وہ خود ساختہ بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر خوارج تھے نا، خوارج نے شریعت کے ویسے تو وہ مقاصد کے قائل ہی نہیں سمجھا، بلکہ ابن تیمیہ نے کہا کہ سب سے پہلے شریعت کے مقاصد کو معطل کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ خارجی تھے، انہوں نے معطل کر دیا، شریعت کے مقاصد کو انہوں نے بالکل نظر انداز ہی کر دیا۔ اگر وہ شریعت کے مقاصد کو سمجھ رکھتے تو نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ آواز اٹھاتے، نہ بعد میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے خلاف وہ باقاعدہ قتال کرتے۔ ان کا یہ جو ذوالخویسرہ کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض جڑ دیا تھا، تو یہ بھی شخص جو تھا وہ شریعت کے مقاصد سے بالکل عاری تھا۔ اور اسی طرح جو ہے بعد میں خوارج نے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے خلاف جو قتال کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ شریعت کے مقاصد کو نہیں سمجھتے، انہوں نے جو ہے وہ ایک جزوی چیز لے لی، مقصد نہیں سمجھا، اور انہوں نے اس وقت کے مسلمانوں کا فائدہ کرنے کی بجائے الٹا جو ہے فساد پیدا کر دیا، بگاڑ پیدا کر دیا، کہ ان کے نزدیک ظاہری ایک شر یہ تھی کہ انہوں نے جو تحکیم ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ غلط کر دیا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو انہوں نے حکم بنا لیا ہے، تو جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، حکم صرف اللہ کا چلنا چاہیے۔ تو یہ بہرحال ایک ان کی سوچ تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے نقصان بہت زیادہ کر دیا، امت کو آپ نے لڑایا جس میں مالی جانی بہت نقصان ہوا، مسلمانوں کی قوت بہت ضائع ہوئی۔ تو اس لیے یعنی وہ شخص جو صحیح طرح مقاصد کو جانتا ہے، وہ ایسے لوگ جن کے مقاصد ہیں ہی نہیں یا اپنے پاس سے خود ساختہ مقاصد بنا کے لے آتے ہیں، ان کا یہ رد کرے گا کہ تمہارے مقاصد جو ہے یہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو مقاصد کو جاننے والا ہے وہ صحیح طرح اگر مقاصد شریعت سمجھ لے گا تو پھر اس کے بعد اس کو دعوت دینا بھی آسان ہو جائے گی۔ جن لوگوں کو دعوت دے گا نا ان کو وہ شریعت کے مقاصد، شریعت کے فوائد سمجھائے گا، ان کو ترغیب دے گا، فوائد بتائے گا کہ شریعت کے یہ فائدے ہیں۔ تو ایک شخص جو شریعت کے ویسے احکام سنتا ہے، شریعت کی دعوت سنتا ہے، اس قدر وہ شاید متاثر نہ ہو جس قدر وہ شخص متاثر ہوگا جب اس کو دین کی دعوت مقاصد بیان کر کے دی جائے گی۔ آپ شریعت کے فوائد بیان کریں گے تو اس سے سننے والا زیادہ متاثر ہوگا اور وہ آپ کی بات زیادہ توجہ سنے گا اور اس میں قبول کرنے کے بھی امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی خود جو شریعت کا مقاصد سمجھتا ہے نا، وہ بھی خود بھی شریعت کے احکام کو جلدی قبول کرتا ہے کیونکہ اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس کو وہ سناتا ہے وہ بھی جلدی قبول بھی کرتا ہے اور مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔
اس لیے جن کو دعوت دینی ہے وہ لوگ بھی مقاصد کو بیان کر کے آپ اگر دعوت دیں گے تو وہ جلدی آپ کی بات کو سنیں گے، قبول کریں گے۔ اس طرح دعوت کو پھیلانے کا جو ہے وہ ایک اچھا موقع مل جائے گا، اچھا ایک طریقہ ہے مقاصد بیان کیے جائے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ باتیں عقل میں آنے والی جو ہے وہ جلدی قبول کر لیتے ہیں بنسبت اس کے جو عقل میں نہیں آتی۔ ایسے ہی جو ہے وہ اس کا فائدہ ایک یہ ہے کہ جب کوئی آدمی شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہے نا، مقاصد کو سمجھے گا تو اس نے لازمی شریعت کے مسالے کو سمجھنا ہے کہ مسالے کیا ہیں، مفاسد کیا ہے، کون سے کام میں لوگوں کے فوائد ہیں، کون سے کام میں لوگوں کے نقصانات ہیں، تو پھر ان کے درمیان وہ ترجیح دے سکتا ہے۔ ایک تو نفع نقصان کو سمجھ کے وہ کوئی فیصلہ کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے درمیان وہ ترجیح دے سکتا ہے۔ مثلا دو کام ہیں، دونوں میں فائدہ ہے، لیکن دیکھے گا دونوں میں سے فائدہ کس میں زیادہ ہے، جس میں زیادہ ہے وہ پہلے کرے گا، جس میں کم ہے اس کو پیچھے رکھ لے گا۔ اس طرح اگر کسی کام کے اندر دو قسم کی شر ہے، ایک بڑی شر ہے ایک چھوٹی شر ہے، اگر وہ شریعت کے مقاصد کو جانتا ہے نا تو پھر وہ جو بڑی شر ہے اس کو پہلے رکھے گا، پہلے اس کے ازالے کے لیے کوشش کرے گا، اس کے بعد جو چھوٹی شر ہے اس کی طرف توجہ بعد میں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسالے اور مفاسد ہیں ان کے درمیان وہ یعنی ترجیح دے سکتا ہے کہ کس کا لحاظ پہلے رکھنا ہے اور کس کا لحاظ بعد میں رکھنا ہے۔ جیسے ابھی یہ مثال دی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کو جو ہے وہ قتل نہیں کیا، حالانکہ ان کا وجود بھی شر تھا، لیکن قتل کرنے سے زیادہ شر کا خطرہ تھا، اس لیے آپ نے زیادہ شر کا لحاظ رکھتے ہوئے چھوٹی شر کو برداشت کیا۔ اس طرح مقاصد کو جاننے والا جو ہے یہ عمل آسانی سے کر سکتا ہے، یہ بات اس کو سمجھ آ جائے گی۔ اور جو مقاصد کو جاننے والا ہے ایک فائدہ یہ بھی حاصل کر سکتا ہے کہ جب وہ فتویٰ دے گا نا، فتویٰ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اپنے فتاوی کے اندر اس کا اضطراب جو ہے وہ مقاصد کو سامنے رکھ کے ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ جس آدمی نے فتویٰ دینا ہے اس نے سب سے پہلے کس چیز کا مطالعہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے مطالعہ قرآن کا کرے گا، حدیث سے کرے گا، قرآن حدیث پر اچھی طرح اس کی مہارت ہوگی۔ اس مہارت کے بعد اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اسے اصول فقہ کا علم ہونا چاہیے، مقاصد شریعت کا اور قواعد فقہیہ کا، ان چیزوں کا اسے علم ہوگا تو فتویٰ دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کو اطمینان ہو جائے گا، فتویٰ دینے میں کافی تک آسانی ہو جائے گی۔ معاملات یعنی جو جس کے بارے میں اس سے مسئلہ پوچھا گیا ہے یا شرعی حکم پوچھا گیا ہے اس کو حکم لگانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ جب شریعت کے مقاصد کے ذہن میں ہوں گے تو پھر اس کے لیے فتویٰ دینا، گویا کہ فتویٰ دیتے وقت وہ کس کا لحاظ رکھے گا؟ کتاب و سنت کی نصوص کا لحاظ بھی رکھے گا اور شریعت کے مقاصد بھی اس کے سامنے ہوں گے۔ اور ایسے ہی جب کسی آدمی کے سامنے کسی مسئلہ کے بارے میں جو ہے وہ کئی اہل علم کے اقوال سامنے آ جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں، بعض دفعہ 3 ہوتے ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ 4-5 بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ان اقوال میں سے مثلا کوئی آدمی ایک عالم ہے تو وہ کون سا قول اختیار کرے گا؟ مقاصد شریعت کا اگر علم ہوگا اس کے لیے ان اقوال کے درمیان ترجیح دینی آسان ہو جائے گی، یعنی وہ دیکھے گا کہ اس مسئلے میں فلاں امام کا یا فلاں عالم کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، ان اقوال میں سے شریعت کے مقاصد کے مطابق کون سا ہے؟ جو قول شریعت کے مقاصد کے زیادہ قریب ہوگا اس کو اختیار کر لے گا۔ یعنی مختلف جو دلائل ہیں، کیونکہ اقوال بھی مختلف ہو سکتے ہیں اور ان کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ دلائل کا اختلاف۔ جب دلائل مختلف ہوں گے تو دلائل کے درمیان ترجیح دینا بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک ہے اہل علم کے اقوال کے درمیان ترجیح دینا، ایک ہے قرآن و سنت کے متعارض دلائل کے درمیان ترجیح دینا۔ کئی دفعہ آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ 2 نصوص آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کے درمیان ترجیح دینا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہر آدمی ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو مقاصد اگر کسی آدمی کو اچھی طرح معلوم ہوں گے تو اس کو دلائل کے درمیان ترجیح دینا، تعارض کو دور کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور مختلف علماء کے جو اقوال ہیں ان کے درمیان میں کسی ایک قول کو
ترجیح وہ دے سکتا ہے کہ وہ قول جو مقاصد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا مقاصد کے زیادہ قریب وہ لے لے، باقی کو چھوڑ دے۔ اس طرح دلائل کا وہ ٹکراؤ بھی دور کر سکتا ہے کہ دلائل اس کے سامنے آ گئے، لیکن ایک طرف ایسی دلیل ہے کہ شریعت کا کوئی مقصد اس کی تائید کر رہا ہے، خواہ وہ عام مقصد ہو یا خاص ہو، تو اس کو لے لے گا، پھر دوسرے کو وہ چھوڑ دے گا۔ یعنی اس طرح اس کو کہتے ہیں ادلہ کے درمیان ترجیح دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی مقاصد کو جاننا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی آدمی جو ہے نا، وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مثلا مفتی بن جائے، مجتہد بن جائے، بات کرے، اس کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ یعنی کسی کو مجتہد اور مفتی بننے کے لیے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایک چیز تو قدرتی جو ہے وہ انسان کی ذہانت فطانت ہے۔ قدرتی طور پر ایک آدمی کو اللہ نے ذہانت دی ہوتی ہے، تو یہ بھی کسی آدمی کے مفتی بننے کے لیے، شریعت کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے کافی معاون ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ذہانت کسی کو مل گئی تو اس کے بعد اس کو کسی کام کے کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ جو ہے انسان کی ذہانت فطانت اس کے اندر ترقی ہوتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ جو آدمی جتنا اس کو زیادہ استعمال کرے گا، اپنے ذہن کو، دماغ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اسی قدر اس کے اندر ترقی ہوگی۔ تو جیسے مثلا ایک بچہ قرآن حفظ کرتا ہے نا، اس کا حافظہ اچھا ہے، تو جتنا وہ پہلے دن کرے گا، کیا دوسرے چوتھے دن، آٹھویں دن، مہینے کا اتنا ہی کرے گا؟ بڑھتا جائے گا نا۔ ایسے ہی ذہانت کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے، اور ترقی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جیسے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ان تعلیل الاحکام ریاضۃ العقول، احکام کی تعلیل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ عقلوں کی ورزش ہے۔ احکام کی تعلیل کرنا یہ عقلوں کی ورزش ہے۔ اگر آپ احکام کی تعلیل کریں گے، احکام کے مقاصد سمجھیں گے، احکام کی حکمتیں سمجھیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن کی، آپ کے دماغ کی یا آپ کی ذہانت فطانت کی ورزش ہوتی رہے گی، اس میں ترقی ہوتی رہے گی، آپ کے اندر یہ ملکہ جو ہے مزید بڑھتا رہے گا۔ یہ فائدہ ہے تحلیل کا، یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کام میں، کسی شرعی حکم کو سمجھنے میں اگر محنت ہی نہیں کرتا تو اس کی عقل زیادہ کام نہیں کرے گی، لیکن جتنا اس کو استعمال کرتا جائے گا اتنا ہی اس کا ذہن کھلتا جائے گا۔ دوسرا اس میں ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے، کوئی آدمی اگر مفتی مجتہد بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فقہ کو سمجھے۔ فقہ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ پہلے علماء کے جو اقوال ہیں یا ان کے جو فتوے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں جو مسائل بیان کیے ہیں ان پر اس کی نظر ہونی چاہیے، یعنی ان کو بار بار پڑھے گا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے نا۔ کسی امام نے، مجتہد نے، محدث نے اگر اس مسئلہ میں یہ فتویٰ دیا ہے تو ان کی دلیل کیا ہے، انہوں نے کس طرح استدلال کیا ہے۔ جیسے بخاری آپ نے پڑھی ہے تو آپ دیکھا نا امام بخاری کس طرح استدلال کرتے ہیں کہ ایک حدیث سے بڑا دور کا استدلال کر کے جو ہے وہ عنوان قائم کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ آدمی غور و فکر کرتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ اس حدیث سے امام بخاری نے مسئلہ کیسے مستنبط کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنے ذہن کو جو ہے وہ ترقی دینے کے لیے کافی ورزش کی ہے، تبھی اللہ نے ان کو اتنا یہ ملکہ دیا تھا نا کہ ایسا استنباط کرتے ہیں جو عام طور پر اہل علم کے ہاں یا فقہ کے ہاں نہیں ملتا۔ تو یہ بہرحال پہلے علماء کے جو فتاوی ہیں یا ان کے جو مسائل ہیں، ان کی یا فقہ ہے، ان پر بھی نظر رکھنے سے، ان کو پڑھنے سے، پڑھانے سے بھی انسان کے اندر یہ اتحاد کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ مقاصد شریعت، یہ یعنی سمجھ لیں کہ یہ جو آخری تھی نا، اس کے یہ تین حصے ہو گئے۔ کوئی آدمی مجتہد مفتی بننا چاہتا ہے تو تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کی ذہانت فطانت ہے، دوسرا پہلے علماء کے جو فتاوی ہیں یا ان کی جو فقہ ہے ان کا اچھی طرح مطالعہ کرنا، غور سے پڑھنا ان کو۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ مقاصد شریعت کو اچھی طرح جان لے، بلکہ صرف مقاصد شریعت نہیں، مقاصد شریعت بھی، قواعد فقہیہ بھی اور اصول فقہ بھی، یہ تین چیزیں یہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔
کسی آدمی کے مفتی اور مجتہد بننے کے لیے ان کا بنیادی کردار ہے مقاصد شریعت، قواعد فقہیہ اور اصول فقہ۔ کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کو فتویٰ دیتا ہے یا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو سب سے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے مثلا ایک مسئلہ جو قرآن میں پڑھ لیا، ایک حدیث میں پڑھ لیا، اور ایک مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے ویسے پیش آ گیا، کسی نے پوچھ لیا، کوئی آدمی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے تو آپ نے قرآن حدیث کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے اس کو اس مسئلے پر جو آپ سے پوچھا گیا ہے کیسے اس کا اطلاق کرنا ہے، کیسے اس کی تطبیق کرنی ہے، کیسے اس پر فٹ کرنا ہے، یہ اصل سارا مشکل کام ہوتا ہے، یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ قرآن حدیث میں تو مسائل پڑھتا ہے، ہم نے پڑھے نا کہ جی قرآن میں یہ بیان ہو گیا، حدیث میں یہ بیان ہو گیا، لیکن جب کوئی نیا مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو قرآن حدیث کے ان مسائل کو اس پر فٹ کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کو یعنی قرآن حدیث کے احکام کی تطبیق کہتے ہیں۔ جو مسئلہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں فقہ الواقع، کہ آپ کو جو مسئلہ پوچھا گیا ہے نا آپ اس کی پوری حقیقت معلوم کریں کہ اصل واقعہ یہ ہے کیا ہے۔ آپ اس کا جس وقت صحیح طرح جائزہ لے لیں گے، اس کا تجزیہ کر لیں گے، اس کے بعد قرآن حدیث کا جو حکم ہے اس کو اس پر فٹ کرنا، اس کا اطلاق کرنا، اس کی تطبیق کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اسی وقت ہی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ قرآن حدیث کے جو مسائل ہیں ان کے درمیان اور آپ کے سامنے پیش آنے والے مسائل کے درمیان ایک ربط قائم کرنا، یہ ربط آپ کیسے قائم کریں گے؟ یہ اسی وقت کریں گے کہ جب آپ شریعت کے مقاصد، قواعد فقہیہ اور اصول فقہ جانتے ہوں گے تو پھر یہ ربط قائم ہو سکے گا، ورنہ یہ کام مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کچھ مقاصد تھے شریعت، یعنی مقاصد شریعت کے یعنی فوائد سمجھ لیں، یہ فائدے ہیں، کیونکہ ہر علم کو پڑھنے کے لیے اس کے فوائد کو معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک کسی آدمی کے ذہن میں جو وہ کام کر رہا ہے یا علم پڑھ رہا ہے اس کے فائدے اگر نہیں ہوں گے تو اس میں ترقی نہیں کر سکتا۔ مثلا آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طالب یونیورسٹی پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے، کیا اس کے سامنے مقاصد نہیں ہوتے؟ مقاصد ہوتے ہیں نا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ایک مقصد اور ٹارگٹ ہدف اپنے ذہن میں رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ بڑی محنت کرتا ہے، اس پر بڑی محنت کرتا ہے، سستی چھوڑ دیتا ہے، نیند حرام کر دیتا ہے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو مشکلات آتی ہیں سب کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم نے شریعت کے مقاصد معلوم کرنے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، اپنی سستی جو ہے ختم کرنی پڑے گی، اور ان مقاصد کو جاننے کے لیے جو مشکلات ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کے ذہن میں مقاصد ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے دوران جب مثلا وہ محنت کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت محنت کرتے کرتے وہ جائزہ بھی لیتا رہتا ہے کہ میں ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوں تو اس میں کتنا کامیاب ہوا۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہوں یا ہو گیا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ دوران تعلیم یا دوران کام یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مقصد تک نہیں پہنچ رہا تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ نظر ثانی کرتا ہے، دوبارہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے اب دوبارہ محنت سے یہ جو کمی رہ گئی پوری کرنی ہے، کیونکہ میں نے اتنا وقت لگا لیا ہے تو اب تک میرا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہاں، یہ فائدے یعنی وہ ہیں جو کسی بھی فن کو حاصل کرنے کے لیے پہلے انسان کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ یعنی کسی فن کے فوائد جو ہیں وہ ذہن میں ہوں گے تو پھر انسان اس کے لیے محنت تگ و دو کوشش کرتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا چلا جاتا ہے، بار بار جائزہ بھی لیتا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے تو اگر وہ اپنے کاروبار میں اپنے ٹارگٹ پر نہیں پہنچتا تو پھر وہ بار بار جائزہ لیتا ہے کہ میں کس جگہ پہ نقص ہے، کس جگہ کمی رہ گئی ہے تاکہ پوری کر کے اپنا مقصد حاصل کروں۔ تو ایسے ہی علم بھی ہے کہ علم کے حصول کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی اگر سمجھتا ہے کہ میں اپنے مقصد پورا نہیں اتر رہا یا کامیاب نہیں ہو رہا، دوبارہ پھر وہ رجوع کرتا ہے کہ اپنے معاملات کا جائزہ لیتا ہے کہ کمی کوتاہی کس جگہ ہے تاکہ اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو یہ فوائد ہے اصل میں قواعد شریعت کے جو میں نے بیان کیے تھے، اور ان کا ذہن میں رکھنا یا ان کو جاننا کیوں ضروری ہے اس کے بھی دو فائدے بیان کر دیے۔ ایک چیز ویسے پہلے میرا خیال درمیان میں رہ گئی کوئی بات، وہ مقاصد کی طرف چلی گئی تھی
کہ شریعت، یہ جو مقاصد شریعت ہے ان کا مصدر کیا ہے. یہ مصدر ہم نے دو پہلے بیان کر دیے ہیں. ایک کیا تھا؟ شرعی دلائل. شرعی دلائل سے ہی حاصل ہوتے ہیں. ہاں شرعی دلائل. دوسرا عقیدہ. تیسرا کیا؟ تیسرا جو ہے وہ شرعی احکام کہتے ہیں اس کو. شرعی احکام. کیونکہ آپ نے جو ہے وہ شریعت کے احکام کی حکمتیں بیان کرنی ہے یا حکمتیں معلوم کرنی ہے. یہ جو مقاصد شریعت ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ شرعی احکام کی حکمتیں اور مقاصد اور ان کا فلسفہ یہ آپ نے معلوم کرنا ہے. تو یہ معلوم کیسے ہوگا؟ جب آپ کو احکام کا علم ہوگا. احکام آپ سیکھیں گے تو پھر ہی مقاصد بیان کریں گے. احکام کو جاننا یہ بھی ضروری ہے مقاصد کو معلوم کرنے کے لیے. یعنی مقاصد ایک تو قرآن حدیث، یہ تو دلائل ہیں، شرعی دلائل. ایک جو ہے علم عقیدہ بھی ہے. تیسرا جو ہے وہ شرعی احکام بھی ہے. شرعی احکام کو جاننا یہ بھی ضروری ہے تاکہ ان احکام کی حکمتوں کو معلوم کیا جا سکے. اور ایک آخری چیز یہ ہے کہ اس میں مکلف کے حالات کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. مکلف کے حالات کو. مکلف کے حالات کو اس اعتبار سے کہ شارع نے حکم دیتے وقت کس طرح مکلف کے حالات کا اعتبار کیا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ مکلف جو ہے کبھی صحت کی حالت میں ہے، کبھی بیماری کی حالت میں ہے، کبھی وہ مقیم ہے، کبھی وہ مسافر ہے، کبھی اس کا کوئی عذر نہیں، کبھی اس کے پاس کوئی عذر ہے. تو کیا شریعت نے ہر وقت احکام برابری دیے ہیں یا کوئی فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے نا. کہ بیماری کے کچھ احکام اور ہیں، اس طرح صحت کے اور ہیں، سفر کے اور ہیں، اس کی اقامت کی حالت کے کچھ اور ہیں. ایسے عورت کے بارے میں ہے. اور طہر میں ہے تو احکام کچھ اور میں ہے اور ہیں، حیض میں ہے تو کچھ اور ہیں. یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ کس لیے ہیں؟ مکلف کے حالات کی وجہ سے. کہ جیسے مکلف کے حالات ہیں اس کے مطابق ہی شریعت نے احکام دیے ہیں. اس لیے اس میں غور یہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے احکام دیتے وقت مکلف کے حالات کا جو اعتبار کیا ہے اس سے بھی مقاصد شریعت اخذ کیے جاتے ہیں. کہ جب کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ شریعت نے جو مختلف حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے احکام دیے ہیں تو پھر آپ بھی کسی کو فتویٰ دیتے وقت ہر حالت میں فتویٰ ایک ہی طرح کا جاری نہیں کریں گے. جس کو آپ فتویٰ دے رہے اس کے حالات دیکھیں گے نا کس حالت میں ہے. کہ بیماری کی حالت میں ہے یا صحت کی حالت میں ہے، اور کو فتویٰ دینا دیکھنا ہے کہ یہ طہر کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، مثلا بھوکا مر رہا ہے، تو اس وقت آپ نے فتویٰ کچھ اور دینا ہے. اگر اس کی حالت نارمل ہے تو پھر اس وقت آپ نے فتویٰ کچھ اور دینا ہے. تو اس لیے یہ ہے مقاصد کو جاننے کے لیے مکلف کے حالات کا علم بھی ضروری ہے. لیکن مکلف کے حالات جو کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ شارع نے ان حالات کا اعتبار کس طرح کیا ہے. کس وقت؟ شرعی احکام کو دیتے وقت. شرعی احکام کو دیتے وقت شریعت نے ان کے حالات کا اعتبار کس طرح کیا ہے اس کا بھی آپ کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہی آپ شریعت کے مقاصد جان سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ شریعت کا حکم دیکھیں تبدیل اصل نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ اب شریعت بدل رہی ہے، کبھی یہ کبھی یہ. شریعت نے مثلا سفر کی حالت میں جو حکم دیا ہے وہ بھی اصل شریعت ہی ہے. جو اقامت کی حالت میں دیا ہے وہ بھی شریعت ہے. بیماری کی حالت میں دیا ہے وہ بھی اصل شریعت ہے. اگر صحت کی حالت میں دیا ہے تو وہ بھی سفر ہے، وہ بھی اصل شریعت ہے. اس لیے وہ شرعی احکام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر تبدیلی کر دی ہے. یہ تبدیلی اللہ نے خود کی ہے جب ان کے لیے احکام مقرر کیے ہیں. اس لیے ہمیں بھی ان کا جائزہ لے کر پھر جن لوگوں کو آپ نے مسائل بتانے یا فتوے دینے ہیں ان کے حالات کا جائزہ آپ نے لینا ہے. ان کے حالات کا جائزہ لے کے پھر آپ نے شریعت کے مقاصد یا قواعد فقہیہ یا اصول فقہ کو سامنے رکھ کے کتاب و سنت سے ہی کوئی حکم اخذ کر کے اس مسئلے پر، اس واقعہ پر لگانا ہے جو آپ کے سامنے مکلف کے حالات کے مطابق درپیش ہے. بہرحال یہ خیر اس میں آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کچھ طرح بنیادی چیزیں تھیں تعریف کے بارے میں،
اس کے بعد اس کا موضوع کیا ہے، پھر یہ مقاصد شریعت جو ہے ان کا استمداد کن چیزوں سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہم نے پڑھا ہے کہ مقاصد کو معلوم کرنے کے فائدے کیا ہیں، وہ فوائد جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور یہ فوائد جو ہیں یہ معلوم کرنے کیوں ضروری ہیں، اس کی 2 وجوہات بیان کر دی ہیں۔ ایک جو ہے وہ لفظ ہمارے ہاں غائط کا استعمال ہوتا ہے، ایک مزید یہ سمجھو فائدے کے لیے، ایک ہے فائدہ، ایک ہے ثمرہ، ایک ہے غائط۔ یہ آپ عام طور پر پڑھتے رہتے ہیں کہ الغایات المقصودہ، کہ وہ فائدے جو مقصود ہیں، اللہ رب العزت نے جن فوائد کو باقاعدہ سامنے رکھ کے احکام دیے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، یہ الغایات المقصودہ۔ مقصودہ یہ یعنی مقصود، مطلوب، مقاصد ہیں، یہ فوائد ہیں۔ یہ ثمرہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس کا یہ جی ثمرہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ ثمرہ اور فائدہ جو ہے یہ تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، ثمرہ اور فائدہ، یعنی کسی کام کے کرنے کے بعد اس کا فائدہ یا اس کا ثمرہ ایک چیز ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ثمرہ، فائدہ اور غایت یہ ایک ہی معنی میں ہے۔ معنی تو ان کا ایک ہے لیکن دونوں کا اعتباری فرق ہے۔ وہ یہ کہ جو فائدہ اور ثمرہ ہوتا ہے نا، وہ کسی کام کا آخری نتیجہ ہوتا ہے، لیکن غایت جو ہوتی ہے نا، غایت یہ وہ فائدہ ہوتا ہے جب کام کرتے وقت یا بات کرتے وقت پہلے ہی سامنے رکھا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں نا، تو اللہ نے احکام دیتے وقت جو فائدہ سامنے رکھا ہے وہ کیا ہے، وہ غایت ہے۔ باقی کسی کام کے نتیجے میں جو فائدہ سامنے آ جاتا ہے اس کو فائدہ بھی کہہ لیتے ہیں اور ثمرہ بھی کہہ لیتے ہیں، صرف اعتبار کا فرق ہے، ویسے تینوں کا معنی تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ فائدہ، ثمرہ، نتیجہ یا غایت، اس کا معنی مقصد کیا جاتا ہے، کسی کام کا مقصد، فائدہ، ثمرہ، نتیجہ، یعنی اس طرح کر کے اس کے معنی کر لیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال شریعت کے جو احکام ہیں ان کی یہ غایات ہیں، ان کے یہ فائدے ہیں جو اللہ رب العزت کو مقصود ہیں۔ اللہ نے باقاعدہ جو ہے ان مقاصد کا ارادہ کیا ہے، یعنی شرعی احکام کو دیتے وقت، جیسے یہ بات پہلے یہ ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کو سامنے نہیں رکھا، اس لیے احکام کی تعلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ہم نے تاریخ میں باقاعدہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ ارادہ اللہ نے باقاعدہ ارادہ کیا ہے، کیونکہ شریعت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے جو حکیم ہے، اس لیے اس کے احکام فائدے سے خالی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے فائدے باقاعدہ اللہ رب العزت نے یعنی سامنے رکھے ہیں شریعت کے احکام دیتے وقت، اور یہ مقصود تھے، یہ مقاصد کو، یہ جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ارادے سے کیا ہے، اختیار سے کیا ہے۔ یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تو ویسے احکام دے دیے لیکن نتیجہ تک یہ فوائد اس کے حاصل ہو رہے ہیں۔ جیسے یہ پہلے 2-3 موقف آئے ہیں تو اس میں اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ فائدہ 2 طرح کا ہے، ایک اللہ کی طرف راجع ہے اور ایک بندوں کی طرف راجع ہوتا ہے۔ دونوں قسم کے فوائد اللہ رب العزت کے سامنے ہوتے ہیں۔ کس چیز سے؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی مقصود الشارع من الخلق او من التشریع۔ اللہ رب العزت کا مقصد یا شارع کا مقصد کس چیز سے؟ جن اور انسان کو پیدا کرنے سے یہ ہے، یا پھر شرعی حکم مقرر کرنے دینے سے یہ ہے۔ یہ عام طور پر یہ 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ انسان جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا، یا مخلوق کو پیدا کیا اس کا مقصد یہ تھا، یا یہ ہے کہ شارع نے کوئی حکم دیا ہے تو اس کا مقصد یہ تھا۔ اگر مقصد جو ہے وہ لوگوں کے فائدے ہوں تو پھر وہ لوگوں کی طرف راجع ہیں، اگر اور کوئی فائدہ ذہن میں نہ آئے تو پھر اللہ کی طرف وہ فائدہ راجع ہے، یعنی وہ اللہ کی بندگی، اس کی عبودیت ہے، اس کے حکم کو بجا لانا، بس یہی سب سے بڑا فائدہ اور مقصد ہے، خواہ کوئی اور مقصد سامنے آئے یا نہ آئے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کو بجا لانا، یہ سب سے بڑا مقصد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔